اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد بارک وسلم۔ یہ آج ہمارا نیا ٹاپک ہے عیسائیت سے متعلقہ۔ ہم دیکھیں گے کہ عیسائیت یہ ہے کیا، عیسائیت کی تعریف دیکھیں گے، پھر یعنی عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت یہود کی دینی حالت اور ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس وجہ سے ہمارا ٹاپک آگے بڑھے گا۔ اسکرین کے اوپر اس کو ذرا نظر بھی دلا دیں اس حوالے سے۔ تو عیسائیت کی تعریف، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں عیسائیت کی تعریف یہ کی گئی ہے: وہ مذہب جو اپنی اصلیت کو ناصرہ کے باشندے یسوع کی طرف منسوب کرتا ہے اور اسے خدا کا منتخب مانتا ہے، یعنی منتخب سے مراد یہ مسیح مانتا ہے۔ اسی طرح عیسائیت کی یہ تعریف جو اوپر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، عیسائیت کی یہ تعریف بہت مجمل ہے۔ اس حوالے سے الفریڈ ای گاروے نے اسی تعریف کو مزید ذرا پھیلا کر واضح کر دیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کے مقالے عیسائیت میں وہ لکھتا ہے، یعنی الفریڈ ای گاروے وہ کیا لکھتا ہے کہ عیسائیت کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ اخلاقی، تاریخی، کائناتی، موحدانہ اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جس میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعے پختہ کر دیا گیا ہے۔ اس تعریف کو بیان کر کے مسٹر گاروے نے اس کے ایک جز کی توضیح کی ہے۔ اخلاقی مذہب سے اس کے نزدیک وہ مذہب مراد ہے جس میں عبادتوں اور قربانیوں کے ذریعے کوئی دنیاوی مقصد حاصل کرنے کی تعلیم نہ دی گئی ہو، بلکہ اس کا تمام تر مقصد روحانی کمال کا حصول اور خدا کی رضا جوئی ہو۔ تاریخی مذہب کا مطلب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس مذہب کا محور فکر و عمل ایک تاریخی شخصیت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہی کے قول و عمل کو اس مذہب میں آخری اتھارٹی حاصل ہے۔ کائناتی ہونے کا اس کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ یہ مذہب کسی خاص رنگ و نسل کے لیے نہیں، بلکہ اس کی دعوت عالمگیر ہے۔ عیسائی مذہب کو موحد وہ اس لیے قرار دیتا ہے کہ اس مذہب میں 3 اقانیم تسلیم کیے جانے کے باوجود خدا کو ایک کہا گیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، اگرچہ عام طور سے عیسائیت کے عقیدہ تثلیث یا زیادہ صحیح لفظوں میں توحید فی التثلیث کے بارے میں یہ سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ خطرناک حد تک 3 خداؤں کے عقیدے کے قریب آ گیا ہے، لیکن عیسائیت اپنی روح کے اعتبار سے موحد ہے اور خدا کو ایک کلیسائی عقیدت کے طور پر ایک سمجھتی ہے۔ تو یہ جو تعریفیں آپ کے سامنے میں بیان کی، تو اس میں عیسائیت کی آخری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کفارے پر ایمان رکھتا ہے۔ اس جز کی تشریح کرتے ہوئے گاروے لکھتا ہے، خدا اور بندے کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے اس کے بارے میں عیسائیت کا یہ خیال ہے کہ وہ گناہ کے ذریعے خلل پذیر ہو گیا، اس لیے ضروری ہے کہ اسے
پھر سے قائم کیا جائے، اور یہ کام صرف مسیح کو بیچ میں ڈالنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو میں نے مختصر طور پہ اس کی جو ہے نا یہ عیسائیت ہے کیا، اس کی جو ہے نا تعریف، یہ آپ کے سامنے تعریفیں بیان کی۔ اس میں آپ نے تثلیث، اچھا پھر کفارے کا عقیدہ، باقی دیگر جو عقائد ہیں، یہ ابھی چونکہ اس کی ڈیٹیل کی طرح ہم نہیں گئے تو پھر یہ کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے۔ آگے تثلیث اور کفارے کا جو عقیدہ ہے یا دیگر جو عقائد ہیں مصلوبیت کے، حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ہے نا مصلوبیت سے متعلق، پھر دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق باقی جو عقائد ہیں عیسائیت کے اندر، تو ان کو ان ڈیٹیل آگے ہم جا کے بیان کریں۔ صرف یہ تعریف کی حد تک آپ جو ہے نا یہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ عیسائیت یہ ہے، اس کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے۔ اور یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا یہ آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کا متعلقہ جو پیج نمبر وہ میں نے کوڈ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ابھی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے سہولت۔ یہ لائبریری کے اندر موجود ہے تو وہاں، اور میرے خیال میں اس کی بہت کافی جلدیں ہیں، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں، ٹائم ملے، کہیں ڈپارٹمنٹ چکر لگے، تو اس کا جو میں نے ریفرنس دیا ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا، تو یہ اس کا پیج نمبر ہے، یعنی اس کی جلد نمبر 5 ہے، جلد نمبر 5، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 693، 693۔ تو وہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مزید اس کی تاریخ انگلش میں۔ یہ اس کی اردو میں نے آپ کے سامنے، یہ ایک بک ہے میرے پاس مولانا تقی عثمانی کی، عیسائیت کیا ہے، اس کا ریفرنس بھی آخر میں موجود ہے۔ اگر یہ بک مل جائے تب بھی یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، نہیں تو کم از کم، اور یہ بک جس کا میں نے ریفرنس دیا یہ لائبریری بھی میں بھی موجود ہے۔ تو اس حوالے سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت یہود کی دینی حالت۔ اب غیر آپ نے پڑھا ہے نا کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اس کی جتنی بھی میں نے ڈیٹیل یا تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بھائی جب صورتحال بالکل جو ہے نا توحید باقی و انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں پس منظر میں چلی جائیں، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے دیکھیں نا کوئی برگزیدہ ہستی کا اپنی مشیت کے مطابق اس کا انتخاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ہدایت جب یعنی وہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اللہ کا پھر بندوں کا معاملہ ہے، اس لیے کہ اتمام حجت ہو گئی، پھر اللہ جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ اور پھر یہ قرآن جی اس والے سے ہماری رہنمائی ہر مقام پہ فرما رہا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت یہود کی دینی حالت، وہ تو جب ہم نے ہے نا پڑھا یہودیت کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کا یعنی لائی ہوئی شریعت تورات، اس کا حشر کیا کر ڈالا یہودیوں نے، اور کس طرح سے اس کے اندر تحریف کی گئی، تبدیلیاں کی گئی، مرضی اور منشا کی گئی۔ تو ایسی صورتحال میں جب وہ دین موسوی جو تھا اس کی حیت ہی تبدیل کر کے رکھ دی گئی، تو پھر ضروری تھا، پھر ساری چیزیں پس منظر میں چلی گئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا اپنی مشیت کے مطابق وہ جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ ہے، تو اسی سلسلے کی کڑی ہیں آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وجہ سے ہم میں آپ کے سامنے باقی یہ صورتحال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہود کی دینی حالت کیا تھی، وہ ذرا یہ غور طلب باتیں ہیں، ذرا توجہ رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تو ان کی حالت قریب یعنی تقریباً ویسی ہی تھی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ وہ بت پرست قوم کے محکوم و غلام تھے۔ پہلے وہ فرعون کے، اب کیسر کی حکمرانی میں ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ یعنی ابتدائی طور وہ فرعونی وہ جو دور تھا، اس مرحلے پہ ان کی صورتحال کیا تھی، ذلت و رسوائی اور باقی کے یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم۔ اس زمانے فرعون، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھیں نا
تشریف لائے یا جو ہے نا یہ یعنی جو دینی حالت جو بالکل ناگفتہ بے تھی، تو اس حوالے سے جو وہ دور تھا وہ کس کا دور تھا؟ پہلا دور تھا یعنی بنو اسرائیل کے اوپر جو مظالم ڈھائے وہ تھا فرعون کا دور. اس کے بعد اب کیسر کی حکمرانی میں یہودی جو تھے ذلت کی زندگی گزار رہے تھے. خوئے غلامی نے انہیں منافق اور ریاکار اور عیار و مکار بنا دیا تھا. بت پرست قوم کی محکومی میں رہنے کی وجہ سے ان میں بھی مشرکانہ عقائد رواج پا گئے. غلو فی الدین جس کے بارے میں پڑھا نا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. اب دونوں کی باتیں آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹرگل تھی، جدوجہد تھی، یہ دیکھیں نا. پھر جب اس کو یعنی اس کو بھی الٹ کے رکھ دیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی ساری. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ دیکھیں جو کاوشیں تھیں یہ جب پس منظر میں چلی گئی تو پھر کیا ہوا؟ دین کے اندر غلو شامل ہو گیا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا کہ مکر و دجل کہتے ہیں وہ دجال تھے، فریب، بخل اور سود کاری یعنی سودی لین دین، فحشاء و منکر اور قتل انبیاء یعنی ان کا شعار زندگی بن چکا تھا. کس کا؟ یہ یہودیوں کا. یعنی اس طرح کی یعنی اس کے اندر جو ہے نا معاشرت، معیشت، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے قباحتیں آ چکی تھی. ان سرطانی بیماریوں کے ذمہ دار ان کے مذہبی پیشوا بھی تھے، جن کے بارے میں آتا ہے نا قرآن جیت میں کہ ان من الاحبار والرہبان یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ فیحرفون الکلم عن مواضعہ. عیسائیت میں بھی جا کے آگے پڑھیں گے تو یہ مذہبی پیشوا یا اس طرح پھر آگے جناب انہوں نے جنت دوزخ کے پروانے بانٹنے شروع کر دیے. ریڑھیوں کے اوپر یہ دیکھیں نا یہ پروانے جاری کیے گئے، اور اس کے حقیر وہ پیسہ، دولت، اور یہ مختلف ادوار میں یہ دیکھیں نا یہ کمبائنڈ نوعیت کا یہ کلچر چلتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس طرح کی جو قباحتیں تھیں تو اس وجہ سے گویا کہ یہ یہودیوں کا یہ قباحتیں شعار بن چکی تھی. ان سرطانی بیماریوں کے ذمہ دار ان کے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ مذہبی پیشوا بھی، ان کے علماء یعنی ان کے علماء سو اور مشاہ اعلامی کتاب و صحائف میں تحریف کرنے اور ان کی آیات کو بیچنے میں کوئی یعنی باک محسوس نہیں کرتے. کوئی یعنی یہ کام کوئی گویا کہ اس بات کی پرواہ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا کہ بھائی ہم یہ کر کیا رہے ہیں. یہ کلام الہی کے ساتھ اللہ کے احکامات کی یعنی دیکھیں نا اس قدر ان کے اندر جائے. پھر یہاں سے بھی بڑھ کے یقتلون النبیین بغیر الحق، دیکھیں نا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا کچھ کیا انہوں نے. اچھا اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ تعویل بالباطل اور تسمیہ بالباطل کے مائر اور ان ابلیسی فنون کے ذریعے انہوں نے دین کی حیت ہی بدل ڈالی تھی. یہ آدری پیشوا لوگوں کا استحصال کرتے اور ان پر حکمرانی کرتے. چنانچہ انہوں نے یہودیوں کو جاہلانہ رسوم و قیود میں جکڑ رکھا تھا. دین میں بدعت، گمراہی یعنی اس کی وجہ سے دین میں بدعت اور گمراہی اس کے اندر داخل کر دیا، بدعات کو داخل کر دیا. چنانچہ قرآن حکیم اور تاریخ ادیان ہمیں اس اصل یعنی سے آگاہ کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان میں بدعات، شرک، اکابر پرستی پھیلانے کے ذمہ دار ہمیشہ علماء سو اور اس طرح کے مشائخ رہے. اچھا یہ بھی ان کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے صلاۃ و زکوٰۃ کے نظام کی حیت ہی بدل ڈالی اور لوگوں کو اس کے وظائف اور تقاضوں سے نابلد کر دیا. بالکل دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے نا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ماد. تو یہ دیکھیں یہودیت میں، عیسائیت میں آگے جا کے پھر دیکھیں ان کی حیت بدل. پھر یہ ہوا کہ
آدھی پیشوائیت کی بدولت یہود 20 فرقوں میں منقسم تھے اور آپس میں برسر پیکار رہتے تھے۔ ان کی ذلت و مسکنت کا ایک بڑا سبب یہی فرقہ واریت تھی۔ یہود ذہین و فتیل اور اہل علم و خرد ہونے کے باوجود ہمیشہ سے اپنے بخل، حسد، قساوت و شقاوت، سود خوری اور بے رحمی کی وجہ سے رسوائے عالم رہے، یعنی زمانے میں رسوا ہوتے رہے۔ ان کی ان نفسیاتی سرطانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یعنی یہ جو میں نے اس کا خاکہ ایک مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ حالت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے اس وقت ہر طرف دنیا میں ظلم و جہالت کا دورہ تھا۔ ہم دیکھیں نا، انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں اس سے پہلے اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ جب ہم آگے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، تو وہ کیا صورتحال تھی؟ وہی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر وکنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ یہ کیفیت قرآن جی اس طرح کہ آگ کے گڑھے تک پہنچے ہوئے تھے۔ تو اذ کنتم آدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم تو دشمن تھے نا، دشمنی کس بات پہ؟ وہ 10 و غبرہ کی لڑائیاں یا باقی پھر یہ باتیں تو وہاں ہی ہوں گی۔ ذرا یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ کہ دین موسی اس کو وہ پس منظر میں چلا گیا، یہ کچھ صورتحال تھی۔ علماء، رہبان، پھر جو مذہب کے جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے کیا کچھ کر ڈالا تھا دین موسی کے اندر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے اس وقت ہر طرف دنیا میں ظلم و جہالت کا دورہ تھا۔ خود اہل کتاب یعنی یہودی بہت سی خرابیوں کا مرکز بن چکے تھے۔ صدیوں کے ذہنی و علمی جمود نے ان کو علمی اعتبار سے مکمل لکیر کا فقیر بنا دیا تھا۔ وہ دین متین کی روح کو سمجھنے کے بجائے صرف اس کے ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت یہودیوں کے مدرجہ ذیل گروہ تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل یہود جو ہے نا عقائد کے حوالے، ہم نے کہا نا یہ دینی حالت عقائد کے لحاظ سے یہ سکرین کے اوپر بھی ملاحظہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہود کی دینی حالت کیا تھی، یہ سکرین کے اوپر ذرا ملاحظہ کریں۔ مختلف جماعتیں، یعنی مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وہ کون کون سی؟ یہ دیکھیں نمبر 1 پہ ہے صدوقی۔ اس جماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کے اعمال یعنی نیک و بد، اعمال کیا ہیں؟ یعنی اچھے برے اعمال، نیک و بد کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ قیامت، آخرت میں جزا و سزا، حشر و نشر سب باتیں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ تو پھر دیکھیں نا کدھر گویا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، یعنی توحید، پھر یہ جزا و سزا، آخرت کا تصور، گویا کہ اس فرقے نے وہ کام ہی بالکل زیرو پہ لا کھڑا کر دیا۔ تو پھر جب ایسی صورت حال ہو تو پھر من مانی ہوتی ہے، باولا پن آتا ہے، دوسرے کا استحصال، باقی گویا کہ پھر یہ من چاہی زندگی۔ تو نمبر 2 پہ ہے فریسی۔ اس جماعت کے لوگ قیامت آخرت یعنی قیامت آخرت میں جزا سزا کو حق سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ دنیا کی لذات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ چنانچہ وہ آبادیوں سے الگ خانقاہوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کی خانقاہیں بدکاری کا اڈا بن گئی، وہاں ہر قسم کی بدکاری کا ارتکاب کیا جانے لگا۔ اور آگے جب ہم رہبانیت کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ اس کی اور بھیانک شکلیں ہمارے سامنے آئیں گی، یہ بدکاری کا اڈا بنا۔ تو وہ خانقاہیں جن کو آپ کسی اور مقاصد کے لیے، پھر وہاں پہ اگر اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں تو پھر دین کدھر گیا؟ تو یہ صورتحال تھی، یعنی
دین کے معاملے میں۔ پھر اسی طرح سے کہن، یہ لوگ مذہبی رسوم اور خدمت ہیکل بجا لاتے تھے، لیکن ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ انہوں نے مذہبی رسوم اور خدمت ہیکل کو تجارتی کاروبار بنا لیا، یہاں تک کہ ہر رسم اور خدمت ہیکل پر نذرانے لیتے تھے، اپنی تصنیفات کو کتاب الہی کا درجہ دیتے تھے، یعنی جو لکھتے تھے اپنے کیا کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو گویا کہ دیکھیں نا اس طرح وہ استحصال کرتے تھے۔ آج بھی اللہ معاف فرمائے کہ کئی اتنا تو خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن پھر اس روش کے اوپر چلنے والے لوگ کہ گویا کہ وہ پتہ ہے ککھ نہیں ہے، علم ہے کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کا یعنی اس روش کے اوپر چلنے والے لوگ جو کہان ہیں، دیکھنے والے لکیروں کو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح گویا کہ کبھی کوئی طوطے بٹھا لینا، کبھی کیا، یہ ساری کوئی گویا کہ یہ وہ صورتیں ہیں، اس لوگوں کا مال، لوگوں کا استحصال کرنا اس طرح سے مال اتھیانا۔ تو پھر اگلی جو ہے نا جو فرقہ ہے ایک اور نمبر 4 پہ، احبار اور فقی، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ مذہب کے اجارہ دار سمجھے جاتے تھے اور عوام میں سب سے زیادہ مقبول تھے، یہ جنت کے پروانے لکھ دیتے تھے اور لوگوں سے اس کے بدلے میں بھاری رقم وصول کرتے تھے، حلال حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا دیتے تھے، اور عوام میں یہ تاثر پیدا کر دیا کہ تھا کہ حلال اور حرام کچھ نہیں مگر وہی جس کو حرام یا حلال وہ قرار دے دیں۔ تو یہ دیکھ لیں، تو اس حوالے سے یہ ایک یعنی دائرۃ المعارف میں یہود سے متعلق جو مقالہ تحریر کیا گیا، یعنی اس میں اس کا جو ریفرنس ہے اس کے تاریخی مواد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود کے عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ وہ مشرکانہ رسوم و عقائد کو جزو مذہب بنا چکے تھے، جھوٹ، مکر و فریب، بغض و حسد جیسی بد اخلاقیوں کو تو عملاً اخلاق کریمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی، اور بجائے شرمسار ہونے کے ان پر فخر کا اظہار کرتے تھے، اور ان کے علماء و احبار نے تو دنیا کے لالچ اور حرص میں کتاب اللہ تک کو تعریف کیے بغیر نہ چھوڑا، عوام سے نزع اور نیاز حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی درگ نہیں کیا، اور اس طرح قانون الہی کو مسخ کر ڈالا۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی۔ تو اس حوالے سے مزید یہ کہ مولانا ابو الکلام آزاد، ان کی جو ہے نا یہ تفسیر ہے ترجمان القرآن، یہ اس کی جلد اول میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کا ظہور ایک ایسے عہد میں ہوا تھا جب کہ یہودیوں کا اخلاقی تنزل انتہائی حد تک پہنچ چکا تھا، اور دل کی نیکی اور اخلاقی پاکیزگی کی جگہ محض ظاہری احکام و رسوم کی پرستش، دینداری اور خدا پرستی سمجھی جاتی تھی۔ یہودیوں کے علاوہ جس قدر متمدن قومیں قرب و جوار میں موجود تھیں، مثلاً رومی، مصری، آشوری، وہ بھی انسانی رحم و محبت کی روح سے یکسر ناآشنا تھے۔ لوگوں نے یہ بات تو معلوم کر لی تھی کہ مجرموں کو سزائیں دینی چاہیے، لیکن اس حقیقت سے بے بہرہ تھے کہ رحم و محبت اور عفو و درگزر کی چارہ سازیوں سے مجرموں کو ہلاک کرنا، زندہ انسانوں کو درندوں کے سامنے ڈال دینا، آباد شہروں کو بلا وجہ جلا کر خاکستہ کر دینا، اپنی قوم کے علاوہ تمام انسانوں کو غلام سمجھنا اور غلام بنا کر رکھنا، رحم و محبت اور حلم و شفقت کی
جگہ قلبی کساوت و بے رحمی پر فخر کرنا، یعنی قلبی کساوت اور بے رحمی پر فخر کرنا رومی تمدن کا اخلاقی اور مصری و آشوری دیوتاؤں کا پسندیدہ طریقہ تھا۔ ضرورت یعنی تھی کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے ایک ایسی ہستی مبعوث ہو جو یعنی سرتاپا رحمت و محبت کا پیام ہو، اور جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے قطع نظر صرف اس کی قلبی و معنوی حالت کی اصلاح و تزکیہ پر اپنی تمام پیغمبرانہ ہمت مبذول کر دے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت میں وہ ہستی نمودار ہو گئی۔ اس نے جسم کی جگہ روح پر، زبان کی جگہ دل پر اور ظاہر کی جگہ باطن پر نوع انسانی کو توجہ دلائی اور انسانیت اعلیٰ کا فراموش شدہ سبق تازہ کر دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹرگل سے اتنا کچھ ہوا، لیکن پھر گویا کہ اس کا بھی حشر وہی ہوا جس طرح ہم یہودیت کے حوالے سے ہم آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی بائبل اور قرآن کی روشنی میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی بائبل اور قرآن کی روشنی میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے تو ہم آتے ہیں یہ بائبل کے حوالے سے۔ یہ انجیل متی، اس کا بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن، پہلے قرآن حکیم کی روشنی میں، یہ سلائڈ کے مطابق چلے ہم آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی قرآن حکیم کی روشنی میں۔ میں ذرا سلائڈ چینج کر لیتا ہوں۔ اور اس کے نام کی وجہ تسمیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نام کی وجہ تسمیہ، پہلے یہ کلیئر کر لیں۔ آپ کا نام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا نام یشوع عبرانی میں یسوع، آپ کا نام یشوع عبرانی میں یسوع، عربی میں عیسیٰ تھا، جو انگریزی میں کرائسٹ بن گیا، CHRIST، کرائسٹ بن گیا۔ یسوع کے معنی سید اور مبارک نیز نجات دلانے والا، یہ معنی بھی ہے، گویا کہ نجات دہندہ۔ دوسرا نام مسیح ہے، جو مسح سے مشتق ہے۔ مسح کے معنی کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا۔ یہ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ وہ وضو کے جو فرائض ہیں ان میں ایک جو فرائض ہیں، ایک فرق یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا، مسح یعنی چھونا۔ تو حضرت عیسیٰ آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو کہ مسح کے معنی کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا اور اس سے برا اثر دور کرنا، یعنی بیماری دور کرنا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ نام کی وجہ تسمیہ آپ کے سامنے رکھی، یہ مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی، یہ مفردات القرآن سے، ٹھیک ہے نا، یہ وجہ تسمیہ میں نے بیان کی ہے۔ اچھا، سیر اور چلنے والے کو بھی یعنی مسح کہتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ وہ زمین پر چلنے والے یا سیاحت کرنے والے تھے۔ انہیں یسوع ناصری، ناصرہ قصبہ کی نسبت سے کہا جاتا ہے، یعنی ایک قصبہ تھا تو اس کو جو ہے نا اس نسبت سے حضرت مسیح علیہ السلام کو یسوع ناصری بھی کہا جاتا ہے۔ الغرض آپ کا ذاتی نام یشوع یا یسوع عیسیٰ تھا، مسیح آپ کا وصفی نام تھا اور ناصری آپ کا لقب تھا۔ ناصری نیز ابن مریم کنیت تھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ ابن مریم، اس کا شعراء نے
اپنے کلام میں وہ دیکھیں نا غالب کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا تھا؟ کنیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مستند تاریخی شواہد صرف قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن قرآن حکیم کا مقصود ان کی زندگی کا بیان اور تذکرہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے یعنی یہ قرآن حکیم کا مقصود ان کی زندگی کا بیان اور تذکرہ نہیں تھا، اس لیے تفصیلات جو ہے نا یہاں پہ آگے ہم بڑھیں گے تو ساری بات کلیئر ہوگی کہ اس حوالے سے قرآن مجید ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے، پیدائش ہے، وہ کس طرح ہوئی، ساری پھر وہاں پہ جو ہے نا یہ بدگمانیاں یا جو اہل کتاب کا خاص طور پہ جو ہم کہتے ہیں نا غلو، اس میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے۔ تو اس طرح ساری چیزوں کا گویا کہ کلا کام ہوتا ہے قرآن مجید جتنے بھی وہ جو باطل عقائد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق۔ تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، یہ وجہ تسمیہ کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید ہمارے اس انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ذرا توجہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ جو والدہ تھی، یعنی عمران کی بیوی، یعنی والد کا نام کیا تھا؟ عمران، والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کی والدہ کا نام حنا تھا اور والد کا نام عمران تھا۔ تو یعنی عمران کی بیوی حنا جو تھی انہیں نظر مانی کہ میرے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوگا میں اسے اللہ کے گھر یعنی بیت المقدس کی نظر کروں گی۔ اس وقت آپ امید سے تھی، مگر خدا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لڑکے کی بجائے لڑکی یعنی حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ والدہ کو اس حوالے سے افسوس ہوا کہ لڑکی اول تو ایسی خدمت کے لائق نہیں ہوتی، یعنی بیت المقدس یعنی اللہ کے گھر، وہاں پہ ان کی نظر اگر کر دوں وہ تو بچے کو کرنا تھا۔ اب چونکہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ذرا افسردہ ہوئی کہ بھائی یہ کیسے ہوگا کہ ان کو وہاں چھوڑ دوں اور پھر یہ کہ اس کی خدمت کے لیے، تو ذرا اس حوالے سے یعنی ان کو افسوس ہوا۔ پھر بنی اسرائیل کے ہاں دستور تھا کہ اس مقدس گھر کی خدمت کے لیے لڑکی کو قبول نہیں کرتے تھے، ایک یہ تھا۔ پھر بھی آپ کی والدہ یعنی اس کے باوجود پھر بھی آپ کی والدہ خدمت کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے گئیں، خدام کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے قبول کرنے میں پس و پیش کیا، تاہم یعنی بالآخر راضی ہو گئے۔ راضی ہونے کے بعد ہر خادم نے آپ کو کفالت کے لیے لینا چاہا۔ اختلاف ختم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا۔ قرعہ میں زکریا علیہ السلام کا نام نکلا جو رشتہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں نا مشیت کس طرف بڑھ رہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ دیکھیں نا، یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے تذکرے لازم و ملزوم ہیں، یعنی جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں حضرت مریم دونوں کا وہ جو نا تذکرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک کا تذکرہ دوسرے کے بغیر نامکمل رہتا ہے اور دوسرے کا دوسرے کے بغیر۔ قرآن مجید کی جو متعدد صورتیں ہیں یعنی ان میں جن میں یعنی یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ آیا ہے، ان میں سورہ البقرہ، آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ الانعام، سورہ توبہ، سورہ مریم، سورہ مومنون، سورہ احزاب،
سورہ شورا، سورہ الزخرف، پھر سورہ الحدید اور سورہ الصف، ان میں گویا کہ یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت مریم کا اظہار تعجب۔ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تو آپ کو سب سے زیادہ تعجب ہوا۔ اس وجہ سے گویا سب سے زیادہ تعجب ہوا کہ میرا اب تک کسی مرد کے سے نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی معاذ اللہ میرے کسی کے ساتھ اس طرح کے کوئی تعلقات ہیں، ان حالات میں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اب یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ہر ایک گویا کہ یہ دیکھیں نا، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم وہ تو دیکھیں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ان کے اوپر جب اتہام بازی کی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی کے حوالے سے بات آگے بڑھائی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے تو بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہوگا، جو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو وہاں ان کی ماں تو ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اپنے طور پہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیں نا، اس طرح کا گویا کہ خیال تو پیدا ہوا کہ ان حالات میں بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کو جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں نا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت سے دل مضبوط ہو گیا تو اس کے بعد ولادت سے پہلے کی کیفیت یعنی حمل کے آثار ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل کی وجہ سے بھاری پن معلوم ہونے لگا، حتیٰ کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے سوچا کہ قوم تو پہلے جاہل ہے، یعنی قوم تو پہلے جاہل ہے، اسے صورتحال یعنی ایسی صورتحال اور مجھ پر گزری ہوئی کیفیت کا کیا پتہ ہے، اس لیے بچہ پیدا ہونے کی صورت میں نہ معلوم کیا کیا الزام تراشیاں شروع کریں گے۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوف تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ سکرین کے اوپر ساتھ ساتھ یہ دوڑاتے جائیں نظر، یہ یروشلم سے بیت الحم روانگی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو ہر طرح کی تسلی دی، اس کے باوجود آپ یعنی عورت ہونے کی وجہ سے فکر مند رہنے لگیں۔ ادھر بچہ کی ولادت کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا، اس لیے آپ کو خیال پیدا ہوا کہ یہاں یعنی یروشلم سے کسی تنہائی کی جگہ چلے جانا اچھا رہے گا۔ چنانچہ یروشلم یعنی بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور چلی گئی۔ اس جگہ کو یعنی آج کل بیت الحم کہتے ہیں۔ بیت الحم پہنچ کر آپ کے یعنی درد ذہ شروع ہو گیا۔ اس تکلیف کی حالت میں آپ کھجور کے ایک درخت کے نیچے اس کے تنے سے سہارا لگا کر بیٹھ گئیں۔ اس وقت درد کی تکلیف تنہائی اور بے کسی، سامان ضرورت و راحت کا فقدان اور سب سے بڑھ کر ایک مشہور پاک باز عفیفہ کو دینی حیثیت سے آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا کہ اس کرب و اضطراب کے غلبہ میں کہہ اٹھی۔ یعنی یہ صورتحال تھی، کوئی ظاہر اس وقت کوئی غم گسار یا پاس کوئی نہیں، پھر تصورات اس قسم کے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے کی پیدائش پر آگے باتیں کس قسم کی سننے پڑیں گی۔ تو کیا یعنی اس صورتحال میں، اس کرب اور اضطراب میں
یعنی اس کا جو غلبہ ہوا تو کیا کیا اٹھی، اس کو قرآن اس انداز میں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ قالت، حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی کہ دنیا میں میرا نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتا۔ اور یہ دیکھیں نا، فطرت انسانی جب اس طرح کے حالات ہوں تو انسان اپنی زندگی کا رسک لے لیتا ہے، کئی لوگ دیکھو خودکشیاں کر جاتے ہیں، تو یہ تو پھر دیکھیں نا ان کے ساتھ تو معاملہ ہی پھر قدرت کی طرف سے سارا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کے ذریعے سنی ہوئی تمام بشارتیں بھول گئیں اور تکلیف یعنی کی اور اس کی پڑ گئی، یعنی تکلیف کی پڑ گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیج کر پھر آپ کا حوصلہ بڑھایا اور ذریات زندگی کے حصول کی بشارت دی۔ تو اس والے سے قرآن مجید پھر دیکھیں نا اگلی نہیں کس طرح ہر ملک، اور میں آپ سے بارہا انبیاء علیہ السلام کی خاص طور پہ زندگی ہوں، آپ اسی انبیاء علیہ السلام کے تعین کردہ راستے کے اوپر جو لوگ صحابہ کبار کی صورت میں یا اس کے بعد دیکھیں نا وہ مومن لوگ جو ہیں آج بھی ان راستوں کے اوپر چلتے ہیں، تو پھر دیکھیں ان کے حوصلے، ان کی ہمت، ان کے ساتھ پھر ہمہ وقت اللہ کی نصرت اور تائید شامل حال ہے۔ خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام وہ دیکھیں وہ پھر تنہا نہیں ہوتے، اللہ کی ذات ہمہ وقت وہ ان کے اوپر متفرق یا مختلف قسم کی دیکھیں نا آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ پوری قوم کا دیکھیں نا اس کے اندر وہ اس کے لیے درس پوشیدہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیں نا جتنی وہ مصائب کا، تو پھر اسوہ حسنہ کی بات کیسے ہمارے سامنے ہوتی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اسوہ حسنہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی دیکھیں جن یعنی ہستیوں نے قوم کی اصلاح کے لیے یا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنا وہ جو ہے نا عزم سے، حوصلے سے، ہمت سے، استقامت سے سارے معاملات آگے بڑھائیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا کہ فرشتہ بھیج کر گویا کہ ان کا حوصلہ بڑھایا اور ضروریات زندگی کے حصول کی بشارت دی۔ تو اس حوالے سے اس کا تذکرہ بھی قرآن بھی جس طرح سے کر رہا کہ فناداہا من تختہا اللہ تخزن قد جعل ربک تختک سریجا وحزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی وشربی وقری عینا۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو نشیبی جگہ سے پکارا، کہا اے مریم غمگین نہ ہو، اللہ تحزن غمگین نہ ہو، تیرے رب نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، اس کے ہلانے سے تجھ پر تر و تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی، گریں گی، تو کھجور کھا اور پانی پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ظاہر اگلا مرحلہ تو یہ بھائی لوگ بات کریں گے، اللہ نے پھر وہ بھی بتایا کہ بدنامی سے صفائی کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بدنامی سے صفائی کا یہ طریقہ بتایا کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ تو یہ لڑکا کہاں سے لائی، تو اس سے بات کرنے کے بجائے اشارہ سے کہہ دینا کہ میں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہوا، میں کسی سے بات نہ کروں، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اچھا، اس شریعت میں خاموشی کا روزہ تھا، خاموشی کا روزہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت مریم علیہ، یہ سکرین کے اوپر دیکھنے ساتھ ساتھ بات آگے بڑھے، حضرت مریم علیہ السلام کی حضرت اسلام قوم میں واپسی اور قوم کے اعتراضات۔ جب حضرت مریم
بیت الحم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس یروشلم آئیں تو قوم کہنے لگی، وہی جس کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم تیرا باپ پاک باز تھا، ماں نیک بخت اور پارسا تھی، تیرا بھائی ہارون نیک تھا، پھر یہ حرکت یعنی معاذ اللہ کہ ناجائز بچہ یہ کیسے لے آئی؟ تو صفائی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کی طرف اشارہ کیا، وہی جس کے بارے میں اللہ نے وہ صفائی کا طریقہ بتلایا ہوا تھا کہ آپ نے کیا کہا، اشارہ کہ آپ نے چپ کر ادھر رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے اشارہ کا جواب میرے بچے سے قوم سے کہا کہ جس نے یہ اس طرح کی تو انہی سے پوچھیں، یہی بتائیں گے کہ یہ کہاں سے آئے، کس طرح آئے۔ تو وہ کہنے لگے، آگے دیکھیں نا، بھلا گود میں کے بچے بات کرتے ہیں آپ کو، یعنی آپ تو گویا کے بارے میں معاشروں کے اندر بسا اوقات کسی کو طنز کر رہے ہوں یا اس طرح کی عجیب باتیں کر رہے ہوں، تو پھر یہ ساری صورتحال ہوتی ہے کہ وہ کہ ہم اپنے جسم سے اس کا زبان سے تو باتیں غلیظ نہیں چلتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جسم کا وہ سٹائل بھی اس طرح سے ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یعنی اور زیادہ مذاق کرنا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ لو مریم کی نئی بات سنو، کہتی ہے میری صفائی میرا یہ لیٹا ہوا بچہ دے گا، کبھی اتنا سا بچہ بولا ہے، یعنی یہ گود، اور دیکھیں نا پھر اللہ جب بلائے تو ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو ابھی چے میں گوئیاں ہو ہی رہی تھی، تو یعنی یہ قوم کا جو رد عمل تھا وہ یہ اس طور پہ سامنے آ رہا تھا، چے میں گوئیاں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بول اٹھے اور فرمایا کالا، یہ قرآن مجید میں آتا ہے، کالا انی عبداللہ، یہ سورہ مریم ہی کی آیت، کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ ہم دیکھیں نا کیا بات، میں اللہ کا بندہ ہوں، قالا انی عبداللہ، کہنے لگے، پوچھا نا، اشارہ کیا، ہنسنے لگے، تو اسی سے نام میں نیچے میں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو معجزات ہیں، منہ بند ہو گیا، زبانیں گویا کہ چپ ہو گئی، بات کرنے کی ہمت اور جرت جواب دے گئی۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، عطانی الکتاب وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے خدا نے بابرکت کیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے اپنی ماں کا فرمان بردار بنایا گیا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر خدا کی طرف سے سلامتی ہے، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو گویا کہ یعنی جو قوم تھی باتیں بنانے والے شیرخوار بچے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عاقلانہ باتیں سن کر حیران رہ گئے، اور اس کی یعنی قوم کی مریم علیہ السلام سے
بدگمانی جو تھی وہ عقیدت میں بدل گئی. پہلے کیا تھا، اب ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو گیا، عقیدت میں بدل گئی. ساتھ ہی یہ بھی سمجھ گئی، یعنی قوم یہ سمجھ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں، بلکہ آگے چل کر اپنے وقت پر ہونہار اور برگزیدہ شخصیت ہوں گے. یعنی ٹھیک ہے، یہی نہیں بلکہ انہوں نے ماں بیٹے کے وجود کو اپنے لیے خیر و برکت کا سبب سمجھنا شروع کر دیا. یعنی پہلی صورتحال کیا تھی، اور اس کے بعد پھر آگے گویا کہ یہ سلسلہ بڑھتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پھر یعنی جو ہے وہ ان کی مصر کو روانگی ہوتی ہے، پھر وہاں سے یہ آگے خاصے لمبے واقعات ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نبوت اور انجیل کا انعام. تو کیا ہوتا ہے، یہ میں آگے بات پڑھا رہا تھا کہ اگرچہ قوم کو آپ سے عقیدت ہو گئی، یعنی پہلے کیا بات تھی، پہلے مخالفت یا اس طرح کی تضحیق کا نشانہ بنایا کہ بھئی یہ بچہ کیسے بات کرے گا، یا وہ یہ کہ جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں. تو اس کے بعد کیا ہوا، معاملہ بدلا. تو وہ جو تھی نا وہ طعن و تشنیع، اس کی بجائے قوم کو آپ سے عقیدت ہو گئی. اس کے باوجود ایک طرف تو شرپسند اسرائیلیوں کا بچے کی ولادت پر طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ، دوسرے زکریہ علیہ السلام کی آپ دیکھیں نا حضرت مریم علیہ السلام کی مصر کو وہاں سے پھر اس طرح کے اب یہاں پہ رہنا ذرا ان کے لیے اس لیے کہ انہوں نے حالات کا اندازہ لگا لیا تھا، حالات کو بھانپ لیا تھا کہ اس مرحلے پہ مجھے کرنا کیا چاہیے. کہ اس لیے کہ ایک طرف قوم کو آپ سے عقیدت ہو گئی، اس کے باوجود ایک طرف یہ بھی سلسلہ تھا کہ شرپسند اسرائیلی جو تھے ان کا بچے کی ولادت پر طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ بھی ہوا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور آرے سے چیرے جانے کا جو واقعہ تھا، دل دہلا دینے والا واقعہ آپ کی نگاہوں میں تھا. یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا تھا. کس نے؟ یہ یقتلون النبیین بغیر الحق کے والے سے بات میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں. اس لیے آپ نے بیت المقدس میں قیام کرنا مناسب نہ سمجھا. یعنی بیت المقدس وہاں حضرت مریم علیہ السلام نے اس کے بجائے کیا کیا کہ مصر کی طرف جو ہے نا کہ روانگی کا ارادہ کیا، اور اپنے جو ہے نا اقربا اعزہ ان سے مشورہ کے بعد، یعنی مشورہ کرنے کے بعد کہ بچے کو لے کر اپنے عزیز و اقارب کے پاس مصر جایا جائے، تو وہاں چلی گئی حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر. پھر مصر سے کیا ہوا کہ ناصرہ چلی گئی. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال کے قریب ہوئی تو پھر آپ ان کو لے کر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس بیت المقدس آ گئے. تو وہاں پھر آگے باتیں بڑھتی ہیں. تو اسی عرصہ میں کیا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی مذہبی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی، اور مشرکانہ رسوم کو قوم نے اپنی زندگی کا جزو بنا لیا تھا. علماء اور احبار کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ تورات کے الفاظ اور احکام کو حسب ضرورت اپنی خواہش کے مطابق بدل ڈالتے تھے، جس کے بارے میں نے ابھی وہ ابتدائی تعارف ہے عیسائیت کا تعارف کراتے ہوئے اس کی وجہ تسمیہ اور اس کا مختصر جو تعارف کرایا تھا اس میں نے وہ بتایا تھا. پھر یہ مختلف جو فرقے تھے نا، مذہبی فرقے، تو جو دینی حالات تھے اس والے سے بھی بات جو میں نے آپ کے سامنے کی وہ آپ اس والے سے وہ ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن آ چکی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انجیل کا انعام ملتا ہے. یعنی یہ جو اوپر صورتحال تھی بنی اسرائیل کی مذہبی پستی کے حوالے سے میں نے جو باتیں کی،
اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں واپس آتے ہیں، یعنی 13 سال کی قریب ہوئی، تو حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر واپس بیت المقدس آ گئیں۔ پھر اس کے بعد جو صورت عالم نے آپ کے سامنے یعنی بنو اسرائیل کی مذہبی حالت کے حوالے سے جو باتیں آپ کے سامنے رکھیں، تو ان ناگفتہ بے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اگرچہ دودھ پینے کے زمانہ میں آپ نے اپنی والدہ مریم کی حیرت انگیز طریقے پر صفائی پیش کرتے ہوئے یہ بات فرماتی تھی کہ ان عبد اللہ عطانی الکتاب و جعلنی نبیہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، یعنی نبوت ملنے کی طرف اشارہ تھا، یہ نبوت ملنے کی طرف اشارہ تھا۔ اور ایک جگہ آپ کو کلمۃ اللہ کا لقب دیا گیا، کیونکہ آپ کی پیدائش عام سلسلہ اسباب جو ہے یعنی اسباب پیدائش اس کے برخلاف میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی۔ تو نبوت کے انعام کے ساتھ ساتھ یعنی کہ آپ پر یہ انعام بھی اللہ نے فرما دیا کہ آپ کو انجیل مقدس عطا کی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورہ مائدہ میں ہے نا، آیت نمبر 46 اس میں آتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ اور ان پیغمبروں کے بعد ہم نے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جن کا حال یہ تھا کہ وہ اس تورات کی تصدیق کرتے تھے جو ان سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت و روشنی، اور وہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور وہ انجیل خدا سے ڈرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ تو اب نبوت کی جو تائید تھی اس کے لیے نبوت کی تائید کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، تو وہ کون سے تھے؟ یعنی یہ 5 معجزات نبوت کے جو انعام تھا، اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 5 معجزات بھی عطا کیے گئے، جو یہ تھے۔ نمبر 1، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پھر نمبر 2، مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے۔ پھر نمبر 3، جزامی کو درست اور تندرست کر دیتے تھے۔ نمبر 4، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے تو خدا کے حکم سے ان میں جان پڑ جاتی تھی۔ نمبر 5، آپ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ آدمی نے کیا کھایا، کتنا بچا کر رکھ چھوڑا ہے حضرت سے، تو یہ اللہ کی طرف ہے نا۔ مسیح اسی لیے کہ ہاتھ پھیرتے تھے تو دیکھیں گے مادرزاد اندھا جو تھا اس کو اللہ بینائی عطا فرمائے، باقی ہاتھ پھیرتے تھے تو باقی لوگ جو ہے نا برس زدہ یا جزامی وہ شفا یاب ہوتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ قوم کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس یہ معجزات دے کے گئے، یہ کرنے کے باوجود یہ پھر جو قوم کا رویہ ہے، اور سابقہ قوم کی تاریخ کے مطابق کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی وہی تاریخ دہرائی، یعنی معجزات کو کھلا جادو قرار دینے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے تک ہر ممکن طریقے سے قوم کو دین کی راہ دکھاتے رہے اور تبلیغ حق فرماتے رہے، اور آپ نے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی، مگر آپ جتنی تبلیغ کے کام میں سعی و کوشش کرتے، بنی اسرائیل اتنا ہی زیادہ آپ کی مخالفت کرتے، حتیٰ کہ مخالفت میں اتنے بڑھ گئے کہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جان گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب، اور پھر گویا کہ قتل کے منصوبے بنانا، اس حد تک یعنی وہ آگے بڑھ گئے، کیونکہ آپ کی ولادت کے وقت کیسر روم بادشاہ تھا،
اس نے کچھ خواب ایسے خواب دیکھے جن سے اس کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ میری حکومت ختم ہونے والی۔ اور دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ واقعات بالکل دیکھیں نا سیم آگے بڑھ رہے ہیں، سیم۔ جو باطل قوتیں ہوتی ہیں ان کو بس ہم وقت خطرہ ہوتا ہے کوئی نئی بات، جو دبے دبائے لوگ ہیں، جو دیکھیں نا لوگوں کے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو وہ سمجھتے ہیں یہ خطرہ۔ حق کی بات جب بھی کسی باطل کے سامنے ہو تو وہ تو ہے نا، حق کو باطل کا جو مارکا ہے یہ روز اول سے چلا رہا ہے، اور بالآخر یہ حقیقت، اٹل حقیقت ہے کہ فتح جو ہے یہ وہ حق کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا ہے نا دو ٹوک اعلان کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ٹھیک ہے نا، باطل ہمیشہ مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ اس بدبخت کو بھی جو کیسے روم تھا، اس نے کیا، وہ اس طرح کے خواب دیکھے جس سے اس کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ میری حکومت ختم ہونے والی۔ ادھر حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے موجودانہ طور پر آپ کی پیدائش، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جس کی ہر طرف شہرت ہو گئی۔ دیکھیں نا یہ کہتے ہیں خرق عادت واقعات۔ تو اب یہ اس طرح کے واقعات کی دیکھیں نا شہرت اتنی صورت سے اتنی تیزی سے پھیلتی ہے۔ تو زمانے شیرخوارگی میں بولنے سے تو شہرت اس قدر بڑھ گئی کہ بچے کی زبان پر یہی کہ ہر بچے کی زبان پر یہی ذکر تھا، چنانچہ اسے ماں اور بیٹے سے عداوت ہو گئی، کس کو، کیسر روم جو تھا اس کو، اور دونوں کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اسی خطرہ کی بنا پر آپ کی والدہ آپ کو لے کر مصر چلی گئی تھی اور تقریباً 12 سال تک وہیں رہی، جس کا ابتدا میں نے ذکر کیا۔ اس عرصہ میں بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ پھر ملک شام واپس آ گئے۔ یعنی دیکھیں نا اس طرح کی صورتحال پھر بنو اسرائیل کا وہ جو ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو یہ ان تمام خطرات کو بھانپتے ہوئے پہلے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے وہ مصر، پھر جب یہ معلوم ہوا کہ ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ پھر ملک شام واپس آ گئیں۔ اس عرصہ میں آپ کی تبلیغ سے 12 آدمی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قرآن مجید میں ان کو حواری کہا گیا ہے۔ یہودی پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اس لیے آپ کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں لگ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرائم سے بنی اسرائیل کے ناپاک عزائم سمجھ گئے، اس لیے آپ نے اہل حق حواریوں کی جماعت بنائی۔ اچھا، آپ نے حواریوں کو بتایا کہ یہ لوگ میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک عزائم کا پردہ فاش کر کے اپنے نبی کی حفاظت کے اقدامات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یہود نے خفیہ سازش کی اور ہم نے ان کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، یعنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ انہوں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں شروع کر دیں، حتیٰ کہ بادشاہ کے کان بھر دیے کہ یہ شخص معاذ اللہ یعنی ان کے بقول ملحد ہے، تورات بدلنا چاہتا ہے، سب کو بے دین بنا کر چھوڑ دے گا۔ چنانچہ اس نے مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ادھر تو یہ گویا کہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی، ادھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر سب کے مکر و فریب اور منصوبوں کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ تو یہ کچھ ہے، آگے اس کی ڈیٹیل ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے منصوبے و مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اس کی جو تفصیلات آپ نے سنی، تو اس کے نتیجے میں پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی بزوم خود انہوں نے صلیب کے اوپر لٹکایا تو پھر معاملہ ذرا الٹ ہو گیا۔ معاملہ کیا ہوا کہ وہ جو تھا نا وہ بادشاہ نے جو فیصلہ دیا گفت و شنید کے بعد کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے، شاہی دربار میں ایک مجرم کی حیثیت سے پیش کیا جائے، پھر اس کے بعد یہ وہ ہوتا ہے کہ ان کو
مختصراً طور پہ اسی کہ آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، باقی ڈیٹیل آپ اس میں اپنی بک سے بالکل جو ہے نا یہ ڈیٹیل پڑھ لیں۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، یعنی حالانکہ نہ وہ آپ کو قتل کر سکے نہ آپ کو سولی پر چڑھا سکے، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ اللہ نے کر دیا، اور یقینی بات ہے کہ انہوں نے آپ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا، بل رفع اللہ الیہ، یہ سورہ نساء کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل تقریباً آپ پڑھ چکے ہوں گے، متعلقہ ٹیچر نے اس کی ساری وضاحت کر دی ہوگی۔ میں بھی صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا تھا کہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا وہ منصوبہ الٹا ان کے اوپر اللہ نے الٹا دیا، ٹھیک ہے نا، ولیکن شبہ لہم۔ تو یہ جو معاشرہ ہوا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے حواری جمع تھے، پھر آپ نے ایک آدمی کو جو اس جگہ بھیجا کہ جا کر آپ کو قتل کر دے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے پہلے آسمان پر اٹھا لیا، اور جو آدمی آپ کے قتل کے لیے اندر گیا تھا اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی گئی۔ اس آدمی کو اندر بھیجنے کے بعد اس کی مدد کے لیے باہر والے آدمی اندر داخل ہوئے، تو اپنے ہی آدمی کو مسیح سمجھ کر، یعنی سمجھے اور پکا کر اس کو قتل کر گیا۔ وہ شور چاہتا رہا کہ میں مسیح نہیں، میں تمہارا آدمی ہوں، مگر وہ جوش میں ہوش کھو بیٹھے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد لاش دیکھی تو کہنے لگے اس کا چہرہ تو مسیح جیسا ہے، چہرہ کے علاوہ باقی سارا بدن ہمارے ساتھی کا معلوم ہوتا۔ کسی نے کہا کہ یہ مقتول اگر مسیح ہے تو ہمارا آدمی جو اندر داخل ہوا وہ کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح کہاں ہے؟ اسی اشتباہ کو اللہ تعالیٰ نے ولیکن شبہ لہم میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ یہودیوں نے دھوکہ میں اپنے ہی آدمی کو مسیح سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسیح کو آسمان پر اٹھا لیا، اور ورفع اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا وہ پورا ہو گیا کہ دشمن حیران اور پریشان کرو، یعنی سوچتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو تھا نا یہ قتل کے جو منصوبے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح خاک میں ملا دیا۔ تو باقی مزید یہ ہے کہ ڈیٹیل پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں یہ آپ کے سامنے یہ جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً رکھی بھی جائے گی، اور یہ اس کا اعادہ یا تکرار ہوتا رہے گا کسی نہ کسی صورت میں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔